خان صاحب کے حمایتی بھی خان صاحب کی ناکامیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناکامیوں کے لیے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہیں ملی، اگر 2/3 اکثریت ملتی تو ملک میں انقلاب آ جاتا، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ ماننے کے لیے شاید اب بھی بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ اور اصل سوال ایک بار پھر قابلیت اور اہلیت کا ہے۔ خان صاحب کی ایمانداری اور دیانتداری پر نہ کوئی سوال پہلے تھا نہ اب ہے، اصل سوال تو ان کی اہلیت اور قابلیت پر ہے، کیپیبلٹی پر ہے۔ جو وزیر اعظم 2/3 اکثریت کے بغیر اپوزیشن کا تیا پانچا کر سکتا ہے، سابق صدر اور وزیر اعظم کو جیل یاترا کرا سکتا ہے، دو بڑی سیاسی جماعتوں کو جو اقتدار میں رہی ہوں ان کا جینا بحال کر سکتا ہے، وہ صرف اس لیے ڈیلیور نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اس جواز کو کون تسلیم کرے گا؟ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو فوج، عدلیہ سمیت تمام اداروں کی حمایت حاصل ہے، اپوزیشن چوں نہیں کر رہی، لیکن وہ اس لیے ناکام ہے کہ 2/3 اکثریت نہیں ملی۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ یہ وہ ہڈی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ اب نگلی جا رہی ہے۔ طاقتور حلقے اپنی چوائس کو ہر صورت درست منوانے پر بزد ہے، جبکہ ناکامیوں کو حالات کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات سب کو معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ خان صاحب کو حکومت میں آنے کی تو کوئی نہیں تھی۔ نواز شریف کی نااہلی کے باوجود مسلم لیگ نون ایک پاپولر جماعت تھی۔ سارے سروے اور پولز یہ بتاتے تھے کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن میں شکست دینا مشکل ہے۔ اس وقت خان صاحب کا سارا زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح نواز شریف پر ایسے الزامات لگائے جائیں کہ وہ ان پاپولر ہو جائیں، ووٹر خان صاحب کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر خان صاحب کوئی توقع ہوتی کہ اگلی باری ان کی ہے، اقتدار انہیں ملنے والا ہے، تو وہ تیاری کرتے، انہیں یہ پتا ہوتا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، تو وہ حکومتی امور کے بارے میں پہلے سے انفارمیشن لے کے رکھتے۔ ان کی جماعت اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت تھی، تو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی، تو انہیں تمام حالات کا بظاہر اچھی طرح علم تھا، انہیں خرابیوں کا بھی علم تھا، اس لیے تو دعوے کرتے رہے، لیکن خرابیوں کو دور کرنے کی تیاری نہیں کی۔ خان صاحب کو اگر اداروں کی خرابی کا علم نہ ہوتا تو خان صاحب یہ دعویٰ کیوں کرتے کہ وہ آئیں گے اور اداروں میں ریفارمز کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں جی ادارے بڑے اچھے چل رہے ہیں تو میں ان اداروں کو تو ریفارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کو قرضوں کا علم نہ ہوتا تو بیرون ملک سے 200 ارب ڈالر لانے کا دعویٰ کیسے کرتے؟ خان صاحب کو اگر یہ علم نہ ہوتا کہ لوگ پیٹرول کی قیمتوں سے تنگ ہیں تو پیٹرول سستا کرنے کے دعوے نہ کرتے۔ تو سارے دعوے علم کی بنیاد پہ کیے گئے، خرابیوں کو جاننے پر کیے گئے، لیکن خرابیوں کو دور کرنے کی تیاری نہیں کی۔ پھر اچانک گلے پڑا، ڈھول بجانا پڑا اور اب تک بجاتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، حکمران جماعت کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی رہا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت مشاورت نہیں کرتے، فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر جب ریئیکشن آتا ہے، چاہے اپنے لوگوں کا آئے چاہے کہیں اور سے آئے، تو فوری فیصلہ واپس لینے چل پڑتے ہیں، اس پر قائم بھی نہیں رہتے۔ یہ روایت حکومت نے جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس دن سے رکھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے چپکے چپکے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین تیار کر لیے اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی اور کہیں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس پر سوشل میڈیا ریلیٹڈ اداروں کا رد عمل آیا، یعنی جن کے بارے میں قوانین بنائے جا رہے تھے، اور پھر سوشل میڈیا پر خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ریئیکشن رہا، تو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جتنی دیر خان صاحب کے مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو سوشل میڈیا کے صدقے واری جاتے تھے، سوشل میڈیا کی بلائیں لی جاتی تھی۔ آج اپنی باری آئی ہے اور سوشل میڈیا وہی بیہیو کر رہا ہے جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ کرتا رہا، تو اب سوشل میڈیا بہت برا لگا ہے۔ اگر حکومت اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتی تھی تو پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتی، اس کے بعد طریقہ کار کا اعلان کرتی، لیکن اس کے برعکس آپ نے پہلے سارے لا بنائے پھر مشاورت کرنے چلے، اور یہ بہت سارے کیسز میں ہوئے۔ اب جب بیک آؤٹ کیا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ اظہار رائے پر پابندی نہیں لگنا چاہیے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو 2 منٹ میں پابندی لگا دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ ویسے بھی سوشل میڈیا کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ میڈیا کے ادارے نہیں ہیں بلکہ وہ عوام ہے، پبلک ہے۔ خان صاحب کو خود خان صاحب کہتے ہیں، بلکہ یہ سب بات زبان زد عام ہے کہ خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی تھی۔ نواز شریف پاناما کیس اور اس کے بعد اقامہ کی وجہ سے
مخالفت کا بھی شکار تھے اور ان کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے بہت زبردست پروپیگنڈا ہوا. تو خان صاحب کو وہ سپیس مل گئی جو نواز شریف صاحب کے ہٹنے سے خالی ہوئی تھی. ان سب کے باوجود مسلم لیگ نون کو شکست دینا آسان نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا. تو خان صاحب کے ڈر کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان سے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اس لیے اب اگر وہ الیکشن میں جانے کا رسک لیتے ہیں تو مقتدر حلقے شاید ان کی کھل کر حمایت نہ کریں جتنی وہ 2018 کے الیکشن میں کر چکے ہیں. تو اصل ڈر یہی ہے کہ کہیں وہ اس حمایت سے محروم نہ رہ جائیں جو انہیں کبھی حاصل رہی ہے. اگر حکومت کی پچھلی کارکردگی کو سال ڈیڑھ سال کی کارکردگی کو سامنے رکھا جائے تو کوئی میرے نزدیک حکومت الیکشن میں جانے کا رسک لے ہی نہیں سکتی. ان کے حمایتی تجزیہ نگار اب مختلف طریقوں سے حکومت کی ناکامیوں کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی 2/3 میجورٹی ملتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کبھی اس کا بیانیہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے جی وہ تو الیکشن چاہتے ہیں لیکن انہیں ڈرایا جا رہا ہے. تو خان صاحب ڈرتے ورتے کسی سے نہیں، جو ڈر ہے وہ کوئی اور ڈر ہے. دیکھیں یہ بات سب کو معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ خان صاحب کو حکومت میں آنے کی تو کوئی نہیں تھی. نواز شریف کی نااہلی کے باوجود مسلم لیگ نون ایک پاپولر جماعت تھی. سارے سروے اور پولز یہ بتاتے تھے کہ مسلم لیگ نون کو الیکشن میں شکست دینا مشکل ہے. اس وقت خان صاحب کا سارا زور اس بات پر تھا کہ کسی طرح نواز شریف پر ایسے الزامات لگائے جائیں کہ وہ ان پاپولر ہو جائیں، ووٹر خان صاحب کی طرف مائل ہو جائیں. اگر خان صاحب کو توقع ہوتی کہ اگلی باری ان کی ہے، اقتدار انہیں ملنے والا ہے، تو وہ تیاری کرتے. انہیں یہ پتا ہوتا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، تو وہ حکومتی امور کے بارے میں پہلے سے انفارمیشن لے کے رکھتے. ان کی جماعت اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت تھی تو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی، تو انہیں تمام حالات کا بظاہر اچھی طرح علم تھا، انہیں خرابیوں کا بھی علم تھا. اس لیے تو دعوے کرتے رہے لیکن خرابیوں کو دور کرنے کی تیاری نہیں کی. خان صاحب کو اگر اداروں کی خرابی کا علم نہ ہوتا تو خان صاحب یہ دعویٰ کیوں کرتے کہ وہ آئیں گے اور اداروں میں ریفارمز کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں جی ادارے بڑے اچھے چل رہے ہیں تو میں ان اداروں کو تو ریفارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خان صاحب کو قرضوں کا علم نہ ہوتا تو بیرون ملک سے 200 ارب ڈالر لانے کا دعویٰ کیسے کرتے؟ خان صاحب کو اگر یہ علم نہ ہوتا کہ لوگ پیٹرول کی قیمتوں سے تنگ ہیں تو پیٹرول سستا کرنے کے دعوے نہ کرتے. تو سارے دعوے علم کی بنیاد پہ کیے گئے، خرابیوں کو جاننے پر کیے گئے، لیکن خرابیوں کو دور کرنے کی تیاری نہیں کی. پھر اچانک گلے پڑا، ڈھول بجانا پڑا اور اب تک بجاتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیے حکمران جماعت کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی رہا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت مشاورت نہیں کرتے، فیصلہ کر دیتے ہیں، پھر جب ریئیکشن آتا ہے چاہے اپنے لوگوں کا آئے چاہے کہیں اور سے آئے تو فوری فیصلہ واپس لینے چل پڑتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے. یہ روایت حکومت نے جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس دن سے رکھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے چپکے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین تیار کر لیے اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی اور کہیں بھی نہیں ہوگی. لیکن جب اس پر سوشل میڈیا ریلیٹڈ اداروں کا رد عمل آیا، یعنی جن کے بارے میں قوانین بنائے جا رہے تھے، اور پھر سوشل میڈیا پر خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا ریئیکشن آیا تو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. سوشل میڈیا جتنی دیر خان صاحب کے مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو سوشل میڈیا کے صدقے واری جاتے تھے، سوشل میڈیا کی بلائیں لی جاتی تھی. آج اپنی باری آئی ہے اور سوشل میڈیا وہی بیہیو کر رہا ہے جو پچھلی حکومتوں کے ساتھ کرتا رہا. تو اب سوشل میڈیا بہت برا لگا ہے. اگر حکومت اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتی تھی تو پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرتی، اس کے بعد طریقہ کار کا اعلان کرتی. لیکن اس کے برعکس آپ نے پہلے سارے لا بنائے پھر مشاورت کرنے چلے اور یہ بہت سارے کیسز میں ہوئے. اب جب بیک آؤٹ کیا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ اظہار رائے پر پابندی نہیں لگنا چاہیے. تو میرا گمان یہ ہے کہ اگر حکومت کے بس میں ہوتا تو 2 منٹ میں پابندی لگا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریئیکشن برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ ویسے بھی سوشل میڈیا کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ میڈیا کے ادارے نہیں ہیں بلکہ وہ عوام ہیں، پبلک ہے. خان صاحب کو خود خان صاحب کہتے ہیں، بلکہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی تھی. نواز شریف پاناما کیس اور اس کے بعد اقامہ کی وجہ سے مخالفت کا بھی شکار تھے اور ان کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے بہت زبردست پروپیگنڈا ہوا. تو خان صاحب کو وہ سپیس مل گئی جو نواز شریف صاحب کے ہٹنے سے خالی ہوئی تھی. ان سب کے باوجود
مسلم لیگ نون کو شکست دینا آسان نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو خان صاحب کے ڈر کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان سے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے اب اگر وہ الیکشن میں جانے کا رسک لیتے ہیں تو مقتدر حلقے شاید ان کی کھل کر حمایت نہ کریں جتنی وہ 2018 کے الیکشن میں کر چکے ہیں۔ تو اصل ڈر یہی ہے کہ کہیں وہ اس حمایت سے محروم نہ رہ جائیں جو انہیں کبھی حاصل رہی ہے۔ اگر حکومت کی پچھلی کارکردگی کو، سال ڈیڑھ سال کی کارکردگی کو سامنے رکھا جائے تو کوئی میرے نزدیک حکومت الیکشن میں جانے کا رسک لے ہی نہیں سکتی۔ ان کے حمایتی تجزیہ نگار اب مختلف طریقوں سے حکومت کی ناکامیوں کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی 2/3 میجورٹی ملتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کبھی اس کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے جی وہ تو الیکشن چاہتے ہیں لیکن انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو ہاں صاحب ڈرتے ورتے کسی سے نہیں، جو ڈر ہے وہ کوئی اور ڈر ہے۔